نہیں سر میں معذرت چاہتا ہوں، بہت پریشان ہوں۔ پہلے تو سارا رمضان مہنگے فروٹس مہنگے سبزیاں یہ خریدتے رہے ہیں، پرائس کنٹرول کمیٹی آپ کو کہیں نظر نہیں آئی ہیں۔ اب عید پر ہونے یہ جا رہا ہے کہ آپ کو مزید 5 روپے مہنگے فی یونٹ کے حساب سے بجلی ملے گی۔ میری عوام، میرے بہن بھائی بھوک پیاسے ہے، سمندر کے پانی پی رہے اس وقت وہ۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، 3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ روپے جوتے کی قیمت، یہ بھی انسینسٹیوٹی ہے نا، حساسیت ہی نہیں ہے بالکل بھی۔ اور سوئیاں خریدنی مہنگی ہو گئی ہیں، گھی مہنگا ہو گیا ہے، وہ جو 4 چیزیں ڈالتے تھے میوے وہ ڈالنے مشکل ہو گئے ہیں۔ ہفتے کے اندر 2 بار بجلی کی قیمتوں میں اضافہ، آخری اشرے میں پیٹرول کی قیمت میں مہنگائی۔ انرجی ایک ایسی چیز ہے جس کے بغیر کوئی بھی گھر اب چل نہیں سکتا ہے۔ لوگوں کو بہت کچھ اپنا سمیٹنا اور اپنے آپ کو سکویز کرنا پڑ رہا ہے سروائیو کرنے کے لیے، ایسے بل اور ان چیزوں کو استعمال کرنے کے لیے۔ سر یہ لوگوں کو اس مشکلوں سے جان چھوٹے گی یا یہ سفر ابھی ایسے ہی آگے چلے گا؟ ندی بھائی، قدرے تو چیز بہتر ہوئی ہے، جیسے آپ نے خود فرمایا کہ اگر پچھلے مارک میں 35% سے چیزوں کی قیمت بڑھ رہی تھی تو اس مارچ میں 20% سے بڑھ رہی ہے۔ 20% بھی بہت زیادہ ہے، اور جیسے آپ نے فرمایا کہ جو قوت خرید ہے لوگوں کی، یا لوگوں کی جو آمدن ہے وہ 20% سے نہیں بڑھ رہی، لہٰذا زیادہ سے زیادہ لوگ اور غریب ہوتے جا رہے ہیں۔ اور انفیکٹ اگلے سال ایک تخمینہ ہے کہ 1 کروڑ پاکستانی اور مزید خطِ غربت کے نیچے جائے گا۔ جب انسان ایک جیسی قوت استطاعت کے ساتھ پیدا نہیں ہوا، عقل کے حساب سے، دولت کے حساب سے، وسائل کے حساب سے، رہن سہن کے حساب سے ہر معاشرے کے اندر کمیاں اور بیشیاں ہیں، بہت امیر بھی ہیں، بہت غریب بھی ہیں، اور بہت سارے درمیانے بھی ہیں۔ اب کام کیا کرنا ہے ہوتا ہے لیکن عید کا جو کانسیپٹ ہے، کیونکہ آپ کا سوال عید کے تناظر میں ہے، عید کے تناظر میں ہر شخص جس سطح پہ بھی معاشرے کے ایگزسٹ کرتا ہے وہ عید والے دن تھوڑا سا اس سطح سے بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ ان کی چاہے چھوٹی زندگی ہے چاہے بہت بڑی ہے، اس میں ایک خوشی لے کے آتی ہے ان کے گھر والوں کے لیے، ان کے اولاد کے لیے، ان کے آس پاس۔ 40% سے کم لوگ جو کہ بہت مشکل ہیں اور پاکستان کے اندر جو ایگزسٹ کرتے ہیں۔ غزہ کے جے ہند دوستو، سواگت ہے آپ کا ہندوستان ون میں۔ تو دوستو، مہا کنگال پاکستان میں مہنگائی اپنے سرم پر ہے۔ رمضان سے پہلے پاکستان میں مہنگائی نے عام جنتا کی مشکلیں کئی گنا بڑھا دی ہے۔ پاکستان میں لمبے وقت سے مدرافیتی در 31.5% پر بنی ہوئی ہے، وہیں کچھ چیزوں کی قیمتوں میں 60% تک کا اضافہ ہوا ہے۔ پاکستان میں پھلوں کی قیمت سب سے زیادہ بڑھی ہے، ابھی تک 120 روپے پرتی درجن کے بھاؤ پر بک رہے کیلے کے اب 200 روپے ہو گئے ہیں، وہیں ہر سیبی کی قیمت 140 روپے سے بڑھ کر 200 روپے پرتی کلو ہو گئی ہے۔ لال سنہرے سیب اب 350 سے 400 روپے پرتی کلو کے بھاؤ پر بک رہے ہیں۔ اب پاکستان میں لوگوں کے لیے امرود خریدنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ یہاں پر امرود اب 200 سے 250 روپے کلو کے بھاؤ پر بک رہے ہیں۔ پھلوں میں خربوزے کی قیمت اب 100 روپے سے 120 روپے مقابل سے 150-200 روپے ہو گئی ہے۔ یہ جو روپیہ ہے یہ بھارتی روپیوں میں بتایا جا رہا ہے دوستو، لیکن پاکستان میں اسی کے ساتھ ساتھ جو گیس ہے وہ گیس کے سلنڈر کی بھی پرائز بڑھا دی گئی ہے۔ پھلوں کی قیمتوں کے ساتھ اب پاکستان میں سبزیوں کے بھی کافی بڑھ گئے ہیں۔ پاکستان میں ابھی تک 50 روپے پرتی کلو کے بھاؤ پر اور بک رہا آلو 90 روپے ہو چکا ہے۔ فی الحال پاکستان کی حالت ایسی ہو چکی ہے رمضان مہینے میں کہ فیملی کے لیے رمضان مہینے میں کپڑے خریدنا بھی مشکل ہو رہا ہے، جو آپ نے دوستو آگے ویڈیو میں دیکھا کہ پاکستان میڈیا آن لائیو ٹی وی پر وہ رو بھی رہے ہیں۔ تو چلے دوستو آگے ویڈیو میں بڑھتے ہیں۔ رہنے والے کو، فلسطین کے رہنے والے کو عید مبارک کہوں یا نہ کہوں تو کس منہ سے کہوں، کیا پوچھوں، کیا سوال کروں کہ اہل غزہ آج عید چاند رات کیسے منا رہے ہوں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ سید علی حیدر صاحب۔ میں اپنی باتوں کی شروعات اس جملے سے کروں گا کہ اس وقت امت مسلمہ چاند کی تلاش کر رہے ہیں، آسمان کی طرف منہ کر کے۔ امت مسلمہ کے اس وقت نظر ہے آسمان پر ہے، وہ چاند کی تلاش میں ہے، لیکن میری عوام، میرے بہن بھائی،
میرا قوم اسرائیل کی جنگی طیارے کی طرف ان کی نظر ہے کہ اوپر سے موت کب آئے گا. امت مسلمہ اس وقت اسی چاند کو دیکھنے کے لیے ان کی نظر آسمان کی طرف ہے. لیکن میرے عوام، میرا قوم، وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اوپر سے اس جنگی جہاز سے موت کب پرسے گا. یہ آسمان سے امت مسلمہ کو خوشی ملے گی کیونکہ ان کو چاند نظر آئے گا. ہم باحثیت مسلمان ہیں، ظاہر ہے یہ عید ہے، یہ مقدس دن ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی تحفہ ہے مسلمانوں کے لیے جنہوں نے روزہ رکھا ہے. لیکن غزہ کے عوام کے لیے اس وقت یہ جو آسمان ہے وہ اوپر سے غم اور تکلیف گرا رہے ہیں اسرائیل کی، اور موت گرا رہے ہیں اسرائیل کی جو جنگی طیارے ہیں. سید علی حیدر صاحب، یقیناً امت مسلمہ نے، آپ نے بھی، امت مسلمہ نے اور آپ نے بھی اپنے بچوں کے لیے کپڑے خریدے ہوں گے. ہم تو کفنوں کی تلاش میں ہیں، ہمیں کئی کفن مل جائے کہ ہم اپنے بچوں کو اس میں لے بیٹھ لیں. سید علی حیدر صاحب، آپ کی اپنی صاحبزادی کے لیے اور امت مسلمہ اپنی بیٹی کے لیے چوڑیاں خریدا ہوگا. ہمیں اپنے بچوں کی لاشیں نہیں مل رہی ہے، ان کے ہاتھ نظر نہیں آ رہی وہاں میں. یا اللہ، یا اللہ، آپ نے کتنی گہری بات کر دی ہے جلال صاحب کہ آج لوگ چوڑیاں خریدنے جا رہے ہوں گے اپنی بیٹیوں کے لیے، لیکن غزہ کا باپ شاید وہ کسی ملبے تلے اپنی بیٹی کا ہاتھ ڈھونڈ رہا ہوگا کہ جس میں اس نے چوڑی پہنانی تھی. آج بچوں کو نئے کپڑے دلا دیے ہم نے، غزہ کی ماں اپنی اولاد کے لیے کفن ڈھونڈ رہی ہوگی. گیس کا تو معاملہ ہے، اس میں تو کوئی حل ہے ہی نہیں. سحری ٹائم یا افطاری کے وقت جو ہے گیس کھانے پکانے کے درمیان ہی چلا جاتا ہے، پھر بھاگتے ہیں روٹی بازاروں سے. کراچی میں گیس کا بحران شدت اختیار کر گیا. رمضان المبارک میں گیس نایاب ہونے پر شہریوں نے سلنڈرز کا استعمال شروع کر دیا. محمود آباد، اعظم بستی، چنیسر گوٹھ، کورنگی عوامی کالونی، کورنگی 4 نمبر، ملیر، لیاقت آباد سمیت مختلف علاقوں میں گیس کی لوڈ شیڈنگ کے سبب شہریوں کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا. سحری اور افطاری میں جو ہے بالکل بھی ذرا سی بھی گیس نہیں آئی تھی، وہی گزارا کرنا پڑتا ہے. جو رات کو ہم کھاتے ہیں وہی سحری میں گزارنا پڑتا ہے. جو پچھلے دن کے افطاری کا بچا ہوا ہوتا ہے اسی کو جو ہے ہمیں نیکسٹ ڈے افطاری میں کھانا پڑتا ہے. ہر چیز ایکسٹرا بنانی پڑتی ہے، اسپیشل رمضان کے لیے ہم لوگ کو اپنی تیاریاں کرنی پڑتی ہیں. شہریوں